دنیا اچھی گزارے، بلکہ ہمیں تلقین کی گئی کہ آپ جب بھی دعا کریں تو دنیا اور آخرت کی بہتریوں کی دعا کریں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اللہ کے محبوب کی نظر پڑی تو اس کا وجود انتہائی کمزور تھا، تو حضور فرمایا جہاں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آخرت کی تکالیفیں مصیبتیں بھی مجھ پہ دنیا میں اتار دے، لیکن آخرت میں مجھے کوئی تکلیف نہ دینا۔ تو میری دعا قبول ہو گئی اور اتنی بیماریاں اور مصیبتیں آئیں کہ میرا جسم چوزے کی طرح ہو گیا۔ اب بظاہر تو اچھی دعا تھی کہ آخرت بہتر ہو جائے، دنیا میں مصیبتیں آ بھی جائیں تو کچھ نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جوان تو نے یہ دعا جو مانگی کہ آخرت کے حصے کی مصیبتیں بھی دنیا میں دے دے، تو کیا بہتر نہیں تھا کہ تو اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگتا اور آخرت بھی اچھی مانگتا، کہ وہ دنیا بھی تجھے اچھی دے دیتا، آخرت بھی تجھے اچھی دے دیتا۔ تو اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے، یہ زندگی بھی شان و شوکت سے ہو، اچھی ہو، پروقار ہو، اور حقیقی اور دائمی زندگی بھی اللہ سے انسان کو اچھی طلب کرنی چاہیے۔ بلکہ اسلام محنت کر کے کمانے کی تحسین کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہے تو تاجر، اس نے کاروبار کو وسعت دی، لیکن وہ سچائی کی بنیادوں پہ کرتا رہا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، ناپ تول میں کمی نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائی، جو اس کا دین کہتا تھا اس کے مطابق اس نے اپنے کاروبار کو وسعت دی۔ اور میں ایسا شخص قیامت کے دن نبیوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے، حالانکہ اس نے کمایا تو اپنے لیے، لیکن اسلام اس کو عزت دے رہا ہے کہ اس نے اسلام کے لاگو کیے ہوئے ضابطوں کے مطابق کاروبار کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، انصاری تھا، اور اس نے آ کے حضور سے سوال کیا، تو اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ بندہ جوان ہے، صحت مند ہے، اچھا ہے، تو حضور فرمایا سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بڑی چادر ہے جس کو نیچے بچھاتے ہیں اور کچھ حصہ اوپر لیتے ہیں، اس کے سوا گھر میں بھی کچھ نہیں۔ تو حضور فرمایا جاؤ وہ چادر لے کے۔ وہ گھر گیا، چادر لے کے آیا تو حضور نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کوئی اس کو خریدے گا؟ ایک شخص نے اس کی حضور میں 1 درہم میں خریدا۔ حضور فرمایا کم قیمت اور لگاؤ۔ دوسرے صحابی نے اس کے حضور میں 2 درہم میں خریدا۔ حضور نے چادر اس کو دی، 2 درہم پکڑے، اور جوان کے ایک ہاتھ پہ 1 درہم رکھا اور دوسرے ہاتھ پہ دوسرا درہم رکھا، اور کہا جاؤ۔ ایک ہاتھ والے درہم پہ اشارہ کر کے کہا اس کا سامان خریدو اور گھر والوں کو دے دو کھانے پینے کا، اور دوسرے درہم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اس درہم کی بازار سے کلہاڑی لے کے آؤ۔ وہ بازار گیا، سامان خرید کے گھر والوں کو دیا، اور درہم سے کلہاڑا پکڑا، حضور کی بارگاہ میں آیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑے میں دستہ لگایا، اور جوان کو دیکھ کے کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں فروخت کروں، اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، محنت کر۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ 15 دن کے بعد جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس کے ہاتھ کے اوپر 10 درہم پڑے تھے جو وہ کما کے لایا۔ اس سے گھر کا سامان خریدا، کو کپڑے خریدے، کچھ بچ گئے۔ تو اللہ کے محبوب نے مسکرا کے فرمایا جوان وہ کام ٹھیک تھا جو تو کر رہا تھا یا یہ ٹھیک تھا؟ تو اسلام محنت کی تلقین کرتا ہے۔ آپ جتنا کاروبار کو وسعت دے دیں اسلام منع نہیں کرتا، لیکن وہ ضابطے ضرور دیتا ہے۔ ہاں ایسا ہو کہ دنیا اور آخرت اگر اکٹھی سامنے آ جائیں اور آپ نے ایک کو رکھنا ہے اور ایک کو چھوڑنا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ آپ آخرت کو ترجیح دیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں۔ فرمایا گیا نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ،
جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ یہاں زندگی جتنی مرضی لمبی ہو جائے بالآخر ختم ہو جائے گی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنا خالی حصہ ہے، اگر اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے زمین سے آسمان تک، اور فرمایا ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھائے، اور جا کے پھر 1000 سال کے بعد آ کے ایک دانہ اٹھائے، فرماتے ہیں کتنا لمبا وقت لگے گا کہ رائی کے دانے زمین سے آسمان تک ہے، یہ جتنی خالی جگہ بنی ہوئی، اور پرندہ 1000 سال کے بعد آ کے ایک دانہ اٹھاتا ہے تو کتنے کروڑوں سال لگیں گے؟ فرمایا جتنے مرضی سال لگ جائیں لیکن دانے بالآخر ایک دن ختم ہو ہی جائیں گے۔ مثال دے کے فرماتے بندے اللہ جتنی مرضی لمبی زندگی دے دے لیکن ایک دن اس نے ختم ہو ہی جانا ہے۔ 1000 سال بھی ملیں گے تو اختتام ہو ہی جائے گا۔ اور جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا جب دنیا میں جتنے رشتے ناتے ہوتے ہیں یہ صرف دنیا کی حد تک ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ محنت ضرور کریں ان کے لیے، کمائی ضرور کریں، گھر بار اچھا ضرور بنائیں، لیکن ان کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانا یہ انسان کے لیے خسارہ ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مکان تو بنا رہا ہے بسیں گے اور، لیکن ایک ایک انچ کا حساب قیامت کے دن تجھے دینا پڑے گا۔ تو دنیا سے چلا گیا، اس میں رہنے والے اور ہوں گے، حساب اور کتاب تو تیرے ذمہ ہوگا۔ جب دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے تو رشتے ناتے کچھ نہیں کرتے۔ ایک جوان تھا جب وہ مرنے کے قریب آیا اور امیدیں دم توڑ گئی تو اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، اور جب وہ سمجھ گئے کہ اب اس کے آخری لمحے ہیں تو وہ رونے لگے۔ تو جوان نے ساری ہمتیں جمع کر کے باپ کی طرف دیکھ کے پوچھا کہ ابا جی آپ کیوں رو رہے؟ اس نے کہا بیٹا تو میرا سہارا تھا بڑھاپے کا، اور تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو میرا بڑھاپا تو گیا تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھ کے کہا اماں تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا بڑی مصیبتوں سے تجھے پالا پوسا تھا، جوان کیا تھا، اس امید پہ کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو تو میری خدمت کرے گا۔ اب میں بڑھاپے کو پہنچی اور تیری خدمت کے دن آئے تو تو رخصت ہو رہا ہے۔ اس نے بیوی کی طرف دیکھ کے کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا میری ساری رونقیں تیرے ساتھ تھی، جب تو سر سے اٹھ جائے گا صاحبان تو میں بیوہ ہو جاؤں گی اور یہ زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرا سارا مستقبل، ساری خوشیاں، عیش و عشرتیں تیرے ساتھ تھی، جب تو رخصت ہو جائے گا تو میں یتیم ہو جاؤں گا، اور یتیمی کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، سارے خواب انسان کے ٹوٹ جاتے ہیں، سارا مستقبل اندھیر ہو جاتا ہے۔ تو جوان نے سانس لے کے کہا اچھا تم سب اپنے اپنے لیے رو رہے ہو، مجھے لگا شاید میرے لیے رو رہے۔ جب جانے کا وقت آئے گا صاحب کوئی بھی تمہارے لیے نہیں روئے گا، کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ جس گڑھے میں 4 فٹ زمین کے نیچے جائے گا اس کا کیا بنے گا، جب اس کے اوپر مٹیوں گھیر کے آ جائیں گے تو الگ کوٹھی سے رات کیسے کاٹے گا، کوئی تمہاری فکر نہیں کرے گا۔ ہر کسی کو اپنے اپنے مفادات عزیز ہوں گے۔ آپ محنت ضرور کریں لیکن اس دنیا میں اتنا جینا لگا لیں کہ یہی دنیا ہی سب کچھ بن جائے اور اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت انتقال آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کو گئے، آپ کے پاس بیٹھے حال پوچھا تو حضرت سلمان رو پڑے۔ حضرت صاحب نے کہا سلمان تم کیوں رو رہے؟ اچھی زندگی تم نے گزاری، حضور کے ساتھی ہو، بس جانے کی دیر ہے کہ حضور حوض کوثر کا آپ کا انتظار کر لیں، حضور کو ملو گے، صحابہ کو ملو گے اور آپ رو رہے۔ تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری موت آ رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں قبر میں کیا کروں گا اور حشر میں کیا ہوگا،
میں دنیا کے چھوٹنے پہ نہیں رو رہا. اشارہ کر کے کہا ہم نے حضور نے ہم سے ایک عہد لیا کہ دنیا میں دل نہیں لگانا، دنیا سے محبت نہیں کرنی. فرمایا میں رو رہا ہوں کہ وہ عہد نبھا نہیں سکا تو حضور کا سامنا کیسے کروں گا. سامان پڑا تھا، کہا میں یہ سانپ جمع کرتا رہا. اب ڈر لگ رہا ہے کہ اگلے جہان میں حضور کے ساتھ ملاقات کیسی ہوگی. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب انتقال ہوا اور جو سامان بچا ہوا ہم نے جمع کیا تو اس میں ایک ٹب تھا، ایک وضو کا برتن اور ایک پانی پینے کا پیالہ وضو والا. کہا ان تین چیزوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. اور جب بیچی گئی انتقال کے بعد تو 14 درہم میں کل سامان بکا. اور حضرت سلمان اس پہ بھی رو رہے تھے کہ ان 14 درہموں کے سامان کا حساب کیسے دیں. تو پھر میں اور آپ اپنے لیے سوچیں کہ آج ہم کہاں کریں. یہاں پلاٹ خریدا تو فلاں ٹاؤن میں کیسے خریدیں گے، یہاں کاروبار شروع کر لیا تو فلاں جگہ کیسے کریں گے، اس بچے کو تو کاروبار سیٹ ہو گیا تو دوسرے کو باہر کیسے بھیجیں گے. ہماری ساری ترجیحات دنیا کے گرد گھومتی نظر آتی. شام اور صبح انہی خیالات میں ہوتی اور ہم بھول گئے کہ ایک دن موت کا جھٹکا لگے گا اور اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا پڑے گا. کیا ہمیں پیپر بتائے نہیں گئے کہ قبر میں پیپر اے ہوگا اور حشر میں پیپر بی ہوگا، اور پھر دونوں کے نمبر جمع کر کے پھر پتا چلے گا کہ بندہ فیل ہے یا پاس ہے. اور حضور نے پہلے سوالات بھی بتا دی. قبر کے یہ سوال ہوں گے، حشر کے یہ ہوں گے، تیاری کر کے آنا. اب بتائیے کہ جس بچے کو استاد پہلے پیپر بتا دے کہ بیٹا امتحان میں یہ سوالات آئیں گے اور وہ پھر بھی تیاری نہ کر سکے تو لوگ کہتے ہیں یار تو پڑھنے کے قابل نہیں، تجھے سارا کچھ پہلے بتا دیا پھر بھی تیاری نہیں کر سکا. اللہ کے محبوب نے کتنی کرم نوازی کی امت پہ، سارے سوالات پیپروں کے پہلے بتا دیے اور کہا تیاری کر کے آنا. ہم تصور میں چلے کہ ایک دن جانا تو پڑے گا، یہ زندگی سدا نہیں ہے. ہم لاکھ ان باتوں سے گریز کریں، نہ سننا چاہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھے تو بلی کے پنجوں سے بچ تو نہیں جائے گا. موت تو اٹل حقیقت ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. ہمارے سامنے روز کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہو کے جا رہا ہے، ہم انکار کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. فرمایا جب قبر میں اترو گے تو 2 فرشتے آئیں گے اور وہ آپ کو بٹھا کے پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کو، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، یہ ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل. سوال کریں. آج میں اور آپ 2 لمحوں کے لیے سوچیں کہ کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. موت کا تو پتہ نہیں کب اترنا پڑے. دنیا کے رشتے ناطے دولتیں سب کچھ رہ جائے گا، کوئی چیز ساتھ نہیں اترے گی. یہ سارے محلات، یہ ساری سب کچھ دنیا میں رہ جانا. پوچھا جائے گا ماں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے سیکھ رکھا ہے کہ اللہ ربی جواب ہے تو میں دے دوں گا. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے تو میں کہہ دوں گا دین الاسلام، تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں، جیسی زندگی گزاری ہوگی اس زندگی کے حساب سے قبر میں جا کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. رٹنے سے بات نہیں بنے گی کہ میں نے رٹا لگا لیا، مولوی صاحب کو سنا لیا، مجھے تو آتے جواب. یہ جواب وہاں کام نہیں کرے گا. وہاں زندگی کا حساب ہوگا. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. اگر تو زندگی میں اس بات نے ثابت کیا کہ تیرا کوئی خالق ہے اور تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی حکومت اور اس کے حکم کے مطابق گزرا تو پھر تو زبان پہ جملہ جاری ہوگا. آج وقت ہم سوچ رہے کیا ہم نے اللہ کو اس طرح مانا ہے جیسا ماننے کا حق تھا. اس کے فرامین، اس کے احکام کی پابندی ویسے کی ہے جیسی کرنی چاہیے تھی ہمیں. ہم تو دنیا میں دنیا کو خوش کرتے رہے، غمی خوشیوں میں پہنچتے رہے، جنازوں میں پہنچتے رہے، خدمات میں دوڑ لگاتے رہے، شادیوں میں چلتے رہے کہ نہیں جائیں گے تو ناراضگی پڑ جائے گی، رشتہ تعلق سب کچھ ہمیں یاد تھا. لیکن 5 وقت اللہ کا نمائندہ آواز دیتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کیا ہم نے سوچا تھا کہ مسجد میں نہیں جائیں گے تو اللہ بھی ناراض ہو؟ ہم نے سوچا تھا کہ رب سے بھی ہمارا کوئی رشتہ بنتا ہے؟
اگر تو زندگی اس کے مطابق نہیں تھی۔ یار دنیا میں اتنا طمع لالچ ہرس کیوں ہے؟ جتنا فساد آپ کو بپا نظر آتا ہے، قتل و غارت کے بازار گرم ہے، لوٹ، 2 نمبر مال، قوم اور قیمتی اثاثوں کو، رازوں کو قوم کے بیچا جاتا ہے، جج کا قلم بک رہا ہے، تھانے بک رہے ہیں، کچہریاں بک رہی ہیں، بدماشیاں، غنڈہ گردیاں۔ آپ ان کی تہ میں جب چلتے چلتے پہنچیں گے آخر کونے تک، تو آپ کو وہاں چھپا ہوا لالچ کا انداز ہی نظر آئے گا۔ سب کچھ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ جو میرے مقدر کا رب نے لکھا ہے وہ مجھے ملے گا؟ کیا ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے کہ کسی کا مقدر الٹی چھلانگے بھی لگائیں گے تو نہیں ملے گا؟ تو پھر ہم نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں کاروبار میں دھوکے کرنے لگے؟ ہم کیوں جھوٹی قسمیں کھانے لگے؟ ہم کیوں ملاوٹیں کرنے لگے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ دنیا اتنی غالب آ گئی؟ جبکہ ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کسی کا وقت آخر آتا ہے تو اس کے پاس رزق کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا بندے پہلے جب میں نکلتا تھا تو کہیں نہ کہیں شر کے غرب میں تیرے مقدر کا رزق مل جاتا تو مجھے آتا۔ آج میں نے شرق و غرب، شمال و جنوب کو دیکھا لیکن تیرے مقدر کا رزق ختم ہو چکا۔ پھر پانی کا فرشتہ آتا ہے، پھر ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑا ڈھونڈنے گئے لیکن تیرے مقدر کا رزق نہیں ملا، ختم ہو گئے۔ جب تک ہوتا ہے تب تک موت نہیں آتی۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ میں صبح جا کے اپنی دکان پہ بیٹھا اور میرا کام تھا، دکان کھول کے بیٹھ گیا، اب کہاں سے آئے گا یہ اس نے بھیجا۔ مجھے اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ میرے سامنے دکان دوسری بن گئی تو پھر میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اور بھائی اس کے مقدر کا رزق اس کو ملے گا اور تیرے مقدر کا تجھے ملے گا۔ آج جو رشتہ داروں میں دراڑیں پڑ گئی، برادریوں میں جو یہ ساری نفرتوں کے بیچ کیوں ہوئے کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ رہا، اس نے مجھ سے اچھا مکان بنایا، اس کے پاس دولت اچھی آ گئی، اس نے گاڑی اچھی لے لی۔ آج پورا معاشرہ اس کو آج سمجھا ہی نہیں جس طرح سمجھنا چاہیے۔ قبر میں جا کے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کیا اتنا ہی کافی ہوگا کہ ہم کہہ دیں گے کہ دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے؟ بھائی زندگی نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ تیرا دین اسلام تھا۔ سر سے پاؤں تک ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے؟ ہم اپنا لباس دیکھیں، اپنی وضاحت دیکھیں، اپنی غمی خوشیوں کو دیکھیں، اپنے انداز زندگی کو دیکھیں۔ دین کو تو ہم نے صحیح معنی میں قبول ہی نہیں کی۔ رسم کا نام دین نہیں ہوتا۔ چند انداز اپنائے تو دین ہو گیا۔ دین تمہارے دروازوں پہ آتا رہا۔ وہ تو دستک دیتا تھا، پوچھنے گئے کون نے کہا اسلام، اندر آ جاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، اندر تو شادی ہے، یہاں تو 10 12 15 دن ڈھولکیاں بجیں گی، یہاں تو رقص بھی ہوگا، یہاں تو چادریں بھی اتریں گی، یہاں تو فوش لباس بھی چلے گا، چھت پہ شراب کی محفل بھی ہوگی، کیونکہ بیٹیاں نہیں مان رہی، بیٹے نہیں مان رہے، پھر چند دنوں کی تو شادی ہے۔ اس نے تعارف کروایا کہ میں وہی دین ہوں جس کو حضور نے طائف میں پتھر کھا کے فرمان چڑھایا۔ میری خاطر تو بدر احد کے مارکے سجے تھے اور مجھے اندر نہیں آنے دے رہے ہو۔ ہم نے کہا اگر تو اندر آ گیا پھر تو انداز زندگی بدلنا پڑے گا۔ اگر تجھے اندر جگہ دیتی پھر تو سحری کے ٹائم اٹھنا بھی پڑے گا، پھر تو فجر کے وقت مصلے بھی بچھانے پڑیں گے۔ اگر تو اندر آ گیا تو پھر تو سب کچھ ہی بدلنا پڑے گا۔ لہذا ہم ہیں مسلمان لیکن تو ہمارے گھر میں اندر نہیں آ سکتا۔ وہ بیچارہ نکلا، 7 والے دروازے پہ دستک دی کہ میں اندر آ جاؤں۔ کون نے کہا اسلام کا؟ یہاں تو جگہ ہے، یہاں تو رات کو 2 بجے تک فلمیں بھی چلتی ہیں، یہاں تو گانے بھی چلتے، یہاں تو حرام کمائی بھی اندر آ جاتی ہے، اور یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر تو اندر آ گیا تو پھر تو پاک میں رکھا ہوا قرآن بھی جھاڑ کے صبح کھولنا پڑے گا، وہ تم کر نہیں سکتے۔ اگر تجھے اندر جگہ دیتی تو پھر بیٹی کے سر پہ چادر بھی ڈالنی پڑے گی۔ اگر تجھے اندر داخل کر لیا پھر شادی کے وقت بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا مجھے پہچانو، میں وہی دین ہوں جس کے لیے کربلا کی وادی میں حسین نے سب کچھ قربان کیا، اپنی قربانی دے کے مجھے بچا کے بھیجا تھا۔ میں کربلا سے صرف میں ہی بچ کے آیا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا تم مجھے پہچانو، تم ہی ہو نا جن کے گھر کی چھت پہ جھنڈا ربیع الاول پہ بڑا لگتا ہے۔ اس نے کہا تم ہی ہو نا جن کا گھر
ربیع الاول میں تم وہی ہو جو سارے محلے کا فنڈ لے کے پوری گلیاں بھی سجاتے ہو، پھر دوپہر کو کڑک کی دوپہر کو تم جلوس بھی نکالتے ہو، تم وہی ہو جو حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہو، آنے جانے والوں کو زبردستی روکتے ہو کہ پانی پی کے آگے جانا، تم نے نیازیں بنائی اور میں کہتا ہوں اندر آؤں تو مجھے اندر نہیں آنے دیتے ہو۔ ہم نے کہا نہیں، سب کچھ تیرا ٹھیک ہے لیکن گھر میں تیرے لیے جگہ نہیں۔ بتائیے کیسے جواب دیں گے کہ میرا دین اسلام تھا؟ چند رسومات کا نام تو نہیں، جنت کا ٹکٹ صرف خطیب، نقیب اور نعت خواں دے دے تو اسے جنت تو نہیں مل جاتی۔ اگر اسلام ساتھ نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جہاں بھی ہمارے اسلاف جاتے تھے اپنا دین ساتھ لے کے جاتے تھے، ان کا ایک ایک قدم شریعت کے مطابق، سامنے کون ہے، پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتے تھے۔ جب حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی بصرہ کی طرف گئے، علاقہ فتح ہو، تو آپ جب وہاں جانے لگے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا وقت کا امام آ رہا ہے اور ہم اس کا استقبال کریں گے۔ جو غیر تھے انہوں نے کہا چلو آپ کا امام ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کچھ نے کہا چلو مسلمانوں کا امام ہے تو کچھ سوالات کر لیں گے۔ جب سارے انتظار میں کھڑے ہو گئے تو امام حسن الشیبانی، خوبصورت چہرہ تھا، چہرے پہ گھنی داڑھی تھی، سر پہ پورے جلال کے ساتھ بائمامہ اور روب دار چہرہ، اور جب وہ بصرہ میں داخل ہوئے تو جتنے لوگ غیر کھڑے تھے سب کے زبانوں پہ محمد کا کلمہ چل رہا۔ مسلمانوں نے کہا تم نے سوال نہیں کیے، پوچھا نہیں کچھ، اور دیکھا اور دیکھتے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا جب چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہے۔ یہ کمال ہے کہ امتی کو دیکھ کے نبی آتا ہے، لوگ دیکھ کے دین کے قریب آئیں۔ اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں آپ اور میں اس کو بخوبی جان سکتے، لیکن جنت ایسے نہیں ملتی۔ ہم تو بھائی اللہ کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہیں، جب تک نام نہ آئے ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جو صدقہ و خیرات بھی کریں تو مسجد کو چندہ بھی دیں تو باندھ دیتے ہیں، جہاں جمعے کے دن لوگوں کے سامنے امام صاحب کہیں کہ حضرت حاجی صاحب آپ ذرا آگے آ جائیں، باندھ دے دیتے ہیں۔ جہاں نام وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ لگایا میرا نام ہی کوئی نہیں۔ اور بھائی جس کے لیے لگایا وہ تو جانتا ہے، تو جس کے لیے دیا اس کو خبر ہے، بات ختم ہو گئی۔ نہ تجھے کوئی پوچھے، نہ تجھے کوئی جانے، ہم پنکھا بھی مسجد میں دیں تو پروں پہ نام لکھ کے بھیجتے کہ فلاں صاحب نے دیا ہے۔ راستے میں پانی کے لیے کولر بھی لگائیں تو کولر بعد میں لگتا ہے اور صاحب کے نام کی پٹی پہلے لگتی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اس رب کو ہم نے کیسے مانا؟ یہ تو اعلانات ہوتے ہیں کہ جناب صاحب صدر ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہے، اور حاجی صاحب ہر محفل نام کی زینت ہوتے اسٹیجوں پہ، مجھے اس سے اختلاف نہیں، لیکن حاجی صاحب ہر محفل نام کی صدارت تو کرتے ہیں اور ہر محفل میں روح روا ہوتے ہیں، لیکن ہر نماز کے وقت مسجد کے کسی صف میں کبھی نظر تو نہیں آتا۔ کیسا نہیں تھا؟ کیسی زندگی تھی وہ؟ کیا صداقتوں سے جنت مل جائے گی؟ کیا نوٹ نچھاور کر کے ناخانوں پہ اس گھر سے کے سامنے کیمرہ لگائے اور ہزاروں کا ہجوم مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس سے جنت ملے گی؟ ہمارے گھر کے محلے میں دروازے کے سامنے بیوہ کا گھر تھا اور اس کے بچے تو بھوک سے بلکتے رہے، گرمی کی شدت میں بچے تڑپتے، ماں ساری رات جاگ کے کاٹتی، اور صاحب نے ایک تار گھر سے لگا کے نہیں دی کہ بلب اور پنکھا تو بھی چلا لے۔ اور اگر ناخانوں پہ ہزاروں نچھاور کر گیا تو میں کیسے مانوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا؟ غریب کے بچے تو رات کو نانے شبینہ کو بھی ترستے رہے، اور اس کے گھر میں چھوٹا گوشت کتوں کے لیے آیا کرتا تھا، اس کے کتے چھوٹے گوشت پہ پلتے تھے، تو میں کیسے مانوں کہ اس کا سب کچھ اللہ کے لیے تھا؟ صاحب جب تک زندگی کے قبلے درست نہیں ہوں گے تب تک آخرت کی منزلیں کبھی عبور نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھے، اپنے اندر اترے۔ میں کہتا ہوں ہمارے قوم کا حال یہاں تک ہے کہ اس دور میں بھی ہماری مسجدوں میں جمعے کے دن چولیاں پھرتی ہیں۔ کیا پورا محلہ بستی مل کے مسجد کو نہیں چلا سکتی؟ کون سا گھر ہے یار جہاں 4 بیٹے ہیں تو 4 گاڑیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں تو 3 موٹر سائیکلیں ہیں،
روزانہ ان کا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، بچے گھومنے کو جا رہے ہیں، ہر بچے کے پاس جو ہے وہ زبردست لاکھوں کے موبائل ہے، اور مسجد ہے کہ وہ لاوارث ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ 10 روپے کا ٹیپر ڈالتے ہیں، ٹوٹا ہوا نوٹ جس کا ایک کونا نہیں لگ رہا، نمبر پورا نہیں ہے، وہ مسجد کی جھولی میں ڈالا جاتا ہے، اور کس امید پہ دے رہے ہیں کہ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اپنے بچے کو دیا تو کیا دیا، اور اللہ کو دیا تو کیسا دیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بکری ذبح کی اور گوشت بنا کے مجھے کہا عائشہ اس کو بانٹ دینا، فرمایا میں نے بانٹا تو ایک دستی کا گوشت چونکہ حضور کو پسند تھا تو میں نے تھوڑا سا رکھا کہ چلو گھر میں ہانڈی بن جائے گی۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور سارا ہم نے بانٹ دیا اور یہ تھوڑا سا ہمارے لیے بچا ہے۔ حضور دیکھ کے فرمایا عائشہ ہمارے لیے یہ نہیں بچا، ہمارے لیے وہ بچا ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، فرمایا وہ ہمارا ہے، یہ تو نہیں کہ تو کھائیں گے تو ضائع ہو جائے گا، اصل ہمارا وہ ہے، فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ ضائع ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کیا ہمیں اس پہ یقین نہیں تھا؟ اگر یقین ہوتا تو ہماری دولت کتوں کی لڑائی پہ جا کے جو 50,000 کا انعام دے کے آتے اور کرکٹ میچ میں صاحب صدارت بن کے جاتے تو لاکھوں گراؤنڈ کو دے آتے، ٹیموں کو دے آتے، تو کیا وہ مسجد کا خرچ اٹھانا چاہتا تو نہیں دے سکتا تھا؟ مسجدیں تو عالیشان ہوتی۔ ہم نے ایک دور دیکھا تھا، دیہاتوں سے ہمارا تعلق ہے، تو بہت بچپن تھے، ہم ہوش ابھی سنبھال رہے تھے، تو ہم نے فکر دیکھی تھی کہ لوگ اپنی گھر کی چھت مسجد کی چھت سے اونچی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کا گھر ہے، اور اگر کسی گھر میں کبھی ایسا ہو جاتا مسجد کی چھت ساتھ متصل ہوتی اور وہاں کوئی دکھ بیماری تکلیف آتی تو لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ شاید اس نے اللہ کے گھر کی بے ادبی کی، اتنا پختہ تصور ہوتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں اب بھی رواج ہے، KPK سے تعلق ہے، تو یہ باراتوں میں چونکہ وہاں بھی ہوتے ہیں ڈھول باجے وغیرہ، تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ کبھی اگر بارات ہوتی اور ڈھول بج رہے ہوتے تو جب مسجد کی حدود شروع ہوتی تو 5 کلومیٹر اس طرف اور 5 یا 2-2.5 کلومیٹر اس طرف سب کچھ بند ہوتا، لوگ خاموش ہو کے گزرتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے کیوں۔ اب تو ڈھول مسجدوں کے اندر بجتے یا دبلے بجانے والے نعت خواہ مسجدوں میں بیٹھے ہوتے۔ کون کا مزاج ہے، جس کو قبول کرنے وہ دین ہے یا نہیں ہے وہ سب کو جائز، اور اگر نہ قبول کرنے کو ہے تو اچھی خاصی چیز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ہمیں واپس جانا پڑے گا، آخرت کو سنبھالنا ہے، جانا پڑے گا، دین کو زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ سامنے حضور آئیں گے قبر میں اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتائیے سامنے کون ہے۔ لیکن یہ دعویٰ کرنا بہت بڑا ہوتا ہے کہ حضور آئیں گے تو میں فرشتوں سے کہوں گا ہٹ جاؤ، یار کے قدم چومنے دو، یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے۔ اس منظر تک پہنچنے کے لیے ساری زندگی شریعت کے دامن میں گزارنی پڑتی ہے، یہ دعوے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ساتھ جب گئے، جس دن حضرت سعد کا انتقال ہوا اندھیرا چھایا تھا، صحابہ نے اس کی حضور سورج نہیں نکلا، فرمایا سورج تو نکلا ہوا ہے، سعد کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پہ نہیں آ رہی۔ 70,000 فرشتے جنازے کو اترے، جنازہ اٹھا تو 2 لوگوں نے کندھا دیا، اس کی حضور قانون شریعت بدل گیا، پہلے 4 تھے آج 2 ہے، فرمایا 2 فرشتے کندھا دے رہے اور 2 سیابی کندھا دے رہے۔ حضور چلتے ہیں تو پورا قوم زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے، انگلیوں کے بل چل رہے، عرض کی حضور پاؤں نہیں رکھتے، فرمایا اتنی رش ہے فرشتوں کی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اور جب حضرت سعد کو لحد میں اتارا تو حضور نے دونوں پانچیوں پہ ہاتھ رکھ کر جھکے، تسبیح تحلیل کی آواز آئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور پھر حضور نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا لو نجا احدکم من عذاب القبر لنجا سعد بن معاذ، فرمایا اگر قبر کے زختے سے کوئی بچنے والا ہوتا تو میرا ساتھ بچ جاتا۔ یہ کیفیت تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے عمل کیے تھے اور پھر بھی ڈرتے ڈرتے وہاں گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے امام، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، لیکن جب وقت آخر آیا تو اتنا پسینہ نکلتا ہے کہ کپڑوں سے نچل کے زمین پہ گرتا ہے، تو پاس بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابا جی آپ نے تو زندگی میں اچھی گزاری، بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، عالم تھے، حدیث پڑھی،
ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ کا درس دیا، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ پسینہ کپڑوں سے زمین پہ گر رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے بیٹا میں نے پڑھا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اس کی زندگی ہے جس نے ساری زندگی دین کے مطابق گزاری۔ میں کہتا ہوں کہ جس کو سند رسول اللہ نے دی جنت کی وہ تو ساری زندگی نہیں اترایا، اور جس کے پاس سند بھی کوئی نہیں، بہت زیادہ ہے تو نعت خواہ نے کہہ دیا کہ صاحب ماشاء اللہ آج کے رسول ہے، اور وہ اس پہ اترا رہا ہے کہ میں تو ہر محفل کی زینت ہوتا ہوں، اور میں تو ثنا خان ہوں، اور میں تو خطیب ہوں، اور میں تو درس قرآن دیتا ہوں، اور میں تو اتنی محنت دین کے لیے کرتا ہوں، میں تو اس مسجد کا صدر ہوں۔ ہمیں کتنی سی باتوں نے اترا دیا، لیکن وہ دیکھو جن کو سند حضور نے دی۔ کانا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ میرے نبی ذکر کرتے ہیں اور میں جنت کے مختلف دروازے، باب الصلاۃ ہے، باب الحج ہے، باب الزکات ہے، باب الصوم ہے، یہ مختلف عبادت والے دروازے جو ہر عبادت گزار کو آواز دیں میرے سے آ جا، میرے سے آ جا، میرے سے آ جا۔ عرض کی حضور امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو سارے دروازے آواز دیں؟ تو میرے حضور فرمایا میرا ابو بکر، جس کو سارے دروازے آواز دیں گے آ جا۔ لیکن وہ ابو بکر ساری زندگی نہیں اترایا کہ میں جنتی ہوں، مجھے تو جنت مل چکی۔ ایک پرندے کو دیکھا جو درخت پہ بیٹھا چمک رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اڑا دوسری شام پہ بیٹھا، پھر اڑا تیسری شام پہ بیٹھا۔ ابو بکر رو پڑے، فرمایا کاش ابو بکر بھی ایک پرندہ ہوتا، اڑ کے شاخوں پہ بیٹھتا اور آخرت کے حساب سے بچ جاتا۔ حساب تو نہ ہوتا۔ یہ اس کی کیفیت ہے جس کو نبی جنتی کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں اتری۔ حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو عمر ہوتا، لو کانا بابی نبیًا لکانا عمر۔ فرمایا شیطان سے سامنا ہو جائے تو عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ لیکن خوف اور ڈر کی کیفیت کیا تھی؟ عید کے دن بھی رو رہے ہیں، کہا حضرت آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، قوم میں خوشی منا رہی ہے تو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہو۔ فرمایا عید تو اس کی ہے جس کے روزے اللہ نے قبول کر لی، مجھے تو پتہ نہیں میری عبادت قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ جس کو نبی جنتی کہے وہ عبادت کی قبولیت پہ ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے امام 40 حج پیدل کیے، گھر سے حرم تک پیدل جاتے، اور جب آخری حج پہ گئے تو داڑھی چٹی ہو چکی تھی، سفید ہو چکی تھی، غلاف کعبہ کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے، کہا مالک میں جانتا ہوں کہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں کر سکا، اپنے بندے کو بغیر حساب کے معاف کر۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جنہوں نے ساری زندگی عمل کی اور پھر بھی آخرت سے ڈرتے تھے۔ اور ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، تصنع ہے، بناوٹ ہے، ریاکاری ہے، اور اس کے باوجود ہمارا اترانے کا انداز صاحب ایسے یہ مرحلے طے نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، دین کے سانچے میں لانا پڑے گا، سر سے پاؤں تک بار بار اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ گھر میں حالات کیسے ہیں، کاروبار کے حالات کیسے ہیں، رکھ رکھویے کیسے ہیں، لوگوں سے لین دین کے معاملات کیسے ہیں، ایک ایک چیز کو دین کے دائرے میں لانا پڑے گا، اور پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ مکڑی قبولیت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ بڑا سخت اور بڑا مشکل رہتا ہے۔ حضور سامنے آئیں گے، پوچھا جائے گا بتا کون ہے، کیا منہ دکھا سکیں گے؟ یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے صاحب، ہم یہ تو کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے کہ کائنات میں سب سے حسین کون ہے تو زبان پہ ایک ہی نام آتا ہے، مصطفیٰ کا۔ حضور کی طرح زمانے میں کوئی نہیں آیا۔ ہم نے قصیدے پڑھے نا کہ حضور کو کہا گیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور کی طرح نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا، نہ کسی ماں نے جنم دیا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ ہم نے یہ بھی پڑھے، کہا کبھی چاند کو دیکھا کبھی سورج کو دیکھا، پھر میں اس یقین اور نتیجے پہ پہنچا کہ چاند میں وہ حسن نہیں ہے جو مصطفیٰ کی ذات میں رکھا گیا۔ اگر حضور اتنے ہی حسین ہیں اور ہم مانتے اندر سے، تو
تو پھر کیا ہمیں اپنا چہرہ بناتے، اپنی شکل و صورت بناتے، اپنی وضع قطع بناتے، پھر اس طرف نہیں جانا چاہیے جو کائنات کا حسین چہرہ ہے، پھر اس طرف نہیں جانا چاہیے جو سب سے کائنات کا حسن ہے جہاں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ زمانے کا حسن بھی وہاں خیرات لینے آتا ہے. خوبصورتیاں ساری ہم قدموں پہ قربان ہیں، لیکن زبان سے ہم وہ کہتے ہیں، اور جب حمام پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارا سٹائل اور ہمارا انداز اور تصویر ہاتھ کسی اور تصویر پہ ہوتا ہے کہ میرا چہرہ ایسا بنا. وہاں بھی تو وہ صورت ہی سامنے ہونی چاہیے نا صاحبوں. وہ لمحے آنے والے ہیں جب یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لاکھ آنکھیں بند کر کے ساری زندگی گزارے اور یہ کہتے رہتے کچھ نہیں ہوتا، وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے. وہی وقت آ جائے پھر نہیں دیکھا جاتا، پھر تو مہلت ملتی. ان اجتماعات کو منعقد کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آپ کے دروازوں پہ جا کے آپ کو دستک دیتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا خرچ اللہ کے راستے میں اچھی جگہوں پہ کرتے ہیں، اچھے مقامات پہ کرتے ہیں. آپ خوش قسمت ہو گئے جن کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. یہ حقیقت ہے کہ صرف نعروں سے وہی کام نہیں چلے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے انداز زندگی پہ غور و فکر کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کا انداز بدلنا پڑے گا، گھر کے سٹائل کو بدلنا پڑے گا، کاروبار کو بار بار جانچنا پڑے گا، ایک ایک لمحہ نظر رکھنی پڑے گی. ویسے اگر ہم چاہیں تو مشکل نہیں ہے، آخرت کی تیاری مشکل نہیں، نہ کریں تو بہت مشکل ہے، کرنے پہ آئیں تو کچھ بھی. کتنی عمر ہوتی ہے ٹوٹل اس دور میں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال ہو جائے گی، بہت زیادہ بھی ہوگی. میرے استاد جی گرامی فرماتے ہیں کہ 80 سالہ زندگی میں سے آپ سونے کے اوقات نکالیں، 8 سے 9 گھنٹے ہر بندہ روز سوتا ہے، آپ نکال لیں. صبح دوپہر شام 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، 20-20 منٹ نکال لیں. قضائے حاجت کے لیے واش روم ہر بندہ 2-3 دفعہ جاتا ہے، 10-10 منٹ نکال لیں. آپ فالتو کا وقت نکال لیں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل 18 سے 20 سال بچیں گے جو احتیاط سے گزارنے والے. بس کاروبار میں چلے گئے، لین دین میں چلے گئے، بول چال میں چلے گئے، معاملات میں چلے گئے، عبادات میں چلے گئے. یہ 18 سے 20-22 سال کا عرصہ ہے، 80 سال 60 سال میں سے. اللہ کہتا ہے یہ 20 سال میری مرضی سے گزار، پھر جب میرے حضور آئے گا تو قبر سے جنت کی کھڑکیاں کھول دوں گا، بچھونے تجھے جنت کے دوں گا، اور جنت سے ٹھنڈی ہواؤں کے نظارے تیری قبر میں اتریں گے. لیکن اتنا کر کے یہ تھوڑی سی زندگی میری مرضی کے مطابق کر. مالک کیسے گزارے، تیری مرضی کیا ہے؟ پھر ہمارے سامنے صورت کڑی کر کے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہے زندگی نمونہ، اس کے مطابق ہو جاؤ، جو محبوب کرتا رہا وہ تم کرو. پھر جب میرے حضور آؤ گے تو میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں. آئیے اپنا تعلق قلبی طور پہ دین کے ساتھ جوڑیے، اپنی نسلوں کا تعلق جوڑیے. انشاءاللہ العزیز 7 مارچ کو کل اتوار ہے، اور اس سے اگلی اتوار کو انشاءاللہ دن 12 بجے سے لے کر نماز عصر تک گجرانوالہ کی دھرتی پہ عظیم الشان سالانہ مصطفی اجتماع منعقد ہو رہا ہے. مرکز مصطفیٰ کے اندر عالمی مبلغ اسلام استاد گرامی پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ کا خصوصی خطاب بھی ہوگا، اور خصوصی دعا کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ اس محفل کی جان ہوتے ہیں. خیبر سے لے کر جو ہے وہ کراچی تک ہر بڑے شہر سے انشاءاللہ قافلے وہاں پڑاؤ کریں گے، اور یہ ہزاروں کا ہجوم ایک نظم کے ساتھ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ قائم ہوگا. اور مبلغین کے خطابات ایک ایک منٹ وہاں پہ قیمتی ہے، بغیر کسی نقابت کے، بغیر کسی شور کے. آپ کو ہزاروں لوگ بیٹھے نظر آئیں گے لیکن جنبش پہ نہیں کرتا. اتنا منظم اور اتنا پرمغز اور اتنا فکری اجتماع شاید ہی آپ کی نظر میں کہیں دیکھا ہو. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے گا. یہاں سے انشاءاللہ ساتھی آپ کے لیے قافلوں کا اہتمام کریں گے. آپ خود دیکھیں، آپ خود نکلیں. اور اسلام کا ایک نظم ہے نا، اللہ نے اپنے حبیب کو جب پہلا حکم دیا تھا تو فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبیوں سے تبلیغ کا آغاز کریں. قریبی لوگوں کو پھر دائرے بڑھتے گئے. تو آپ خود تیاری کریں، اپنے بچوں کو ساتھ میں جو سمجھدار ہے، اپنے بھائیوں کو لے لیں، اپنے والد صاحب کو لے لیں، اپنے چچا کو لے لیں، اپنے ماموں کو لے لیں. اپنی گلی میں 2-4 لوگ آمنے سامنے، دکان جو آمنے سامنے ہیں جن سے ملتے روز،
تو آپ ان سے آغاز کریں تو میرے خیال میں ایک بندہ چاہے تو ایک گاڑی تو ایک بندہ بھی بھر دے گا. اور یہاں سے جب ایک قافلہ نکلے گا آپ کے ساتھ جوان بوڑھے بزرگ، اتنی چھٹیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، کبھی رشتہ داروں کے ہاں تو کبھی دوستوں کے ہاں تو کبھی پکنک منانے چلے گئے تو کبھی شاپنگ کرنے چلے گئے. یا آجیے ایک اتوار حضور کے نام کریں، دین کی خاطر نکلیں، دین سیکھنے کی خاطر نکلیں. اور جب آپ واپس پہ پلٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں پہ اتری ہوئی آنسو کی نمی اور انشاءاللہ آپ کے سینوں میں لذتوں کے قافلے اتارے گی. اور عصر کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا. 7 مارچ بروز اتوار